حضرت محترم اج دا اپنا اے موضوع کہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا جواز کیے جدوں ربیع النور شریف دا چن نظر آ جاندہ ہے نا، بلکہ کچھ تے اس تو پہلے ہی شروع ہو جاندے نے، دو نقطہ ہائے نظر سامنے آندے نے، دو موقف سامنے آندے نے، دو قسم دے گروہ یا جماعتاں سامنے آندیاں نے، یعنی نبی پاک صاحب لولاک حضور پرنور شافع یوم النشور، اسی اونا دی خوشی تے بھی بدقسمتی ہے کہ مسلمان متحد نہیں۔ بہرحال دو موقف، دو نظریات سامنے آندے نے۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی میلاد دی خوشی کرنا، میلاد منانا اے شرک بدعت حرام ناجائز ہے۔ دوسرا موقف یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد تے خوشی منانا، میلاد بیان کرنا، نعت خوانی کرنا، تلاوت قرآن کرنا، ذکر و اذکار کرنا، رب تعالیٰ دا شکر ادا کرنا، محفلاں منعقد کرنا، ریلیاں کرنا، جلوس کرنا، اے باعث نجات بھی ہے تے باعث ثواب بھی ہے۔ دو موقف سامنے آگئے، دو نظریات سامنے آگئے، دو قسم دے لوگاں دا آپس وچ سوشل میڈیا ہوئے، فیس بک، واٹس ایپ، یوٹیوب، اس تو علاوہ جنہیں بھی سوشل میڈیا دیاں چیزاں نے، اونا تے اختلاف واضح طور تے سامنے آندہ ہے، لیکن یاد رکھیا جے اے جڑے میلاد پاک تے خوشی منان نو بدعت حرام یا ناجائز کہندے نے نا، اے آٹے وچ نمک دے برابر بھی لوگ نہیں۔ چونکہ سوشل میڈیا تسی اٹھا کے دیکھو، کوئی ملک ایسا نہیں جدے وچ سرکار دی آمد دی خوشی نہ منائی جاندی ہوئے۔ جنہیں اسلامی ممالک نے سارے ملکاں وچ خوشی اپنے اپنے انداز، اپنے اپنے طریقے دے مطابق منائی جاندی ہے، لیکن پاکستان، سعودیہ دے کچھ لوگ، سارے نہیں، انڈیا تے بنگلہ دیش، اس تو علاوہ جتھے جتھے بھی مسلمان وسدے نے، سارے آقا دا میلاد مناندے نے۔ لیکن اسی چاہنے ہیں کہ جڑے آٹے چ نمک دے برابر نے، انہاں نو بھی دور نہ کیتا جائے بلکہ نزدیک لے آندا جائے، تاکہ سرکار دے جشن تے کم از کم اسی سارے اتفاق کر لئیے، اتحاد کر لئیے۔ کیویں ہو سکتا ہے؟ جڑے کہندے نے میلاد منانا باعث ثواب ہے، باعث نجات ہے، اگر وہ قرآن پاک دی کوئی دلیل، احادیث مبارکہ چو کوئی دلیل دیندے نے تے ظاہر ہے پھر انہاں نو منانا چاہیے۔ اسی طرح دوسرا جڑا مکتبہ فکر ہے، دوسرے طبقے دے لوگ نے، انہاں نو بھی اسی یہی گل کہنے ہیں کہ اسی ضدی نہیں، قرآن پاک الحمد تو لے کے والناس تک پورے قرآن وچوں کوئی ایک آیت ایسی لے آؤ جدے وچ رب تعالیٰ نے فرمایا ہوئے میلاد منانا شرک، میلاد منانا بدعت، میلاد منانا حرام، میلاد منانا ناجائز۔
اسی میلاد منانا چھڑ دیاں گے، میلاد منانا چھڑ دیاں گے، تواڈے نال آ کے کھڑے ہو جاؤں گے، اسی تے اطاعت دی گل کرنے ہیں۔ تے جے تسی پورے قرآن وچوں ایک بھی آیت ایسی پیش نہیں کر سکدے تے چلو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے زبان مبارک چوں نکلی ہوئی کوئی ایک حدیث پاک صحائح ستہ دی ہوئے یا اس تو علاوہ ہوئے صحیح حدیث پیش کر دیو کہ سرکار نے فرمایا ہوئے میلاد منانا شرک ہے، میلاد منانا بدعت ہے، میلاد منانا ناجائز ہے، میلاد منانا حرام ہے، اسی ضدی نہیں، اسی میلاد منانا چھڑ دیاں گے، تھوڑے نال رل جاں گے۔ تے جے اگر چلو صحیح حدیث بھی ایک پاسے رکھ دے ہو، تسی کوئی ضعیف حدیث ایک حدیث پاک دکھا دے ہو، ضعیف ہی ہوئے پاویں، یہ بھی تانوں رعایت ہے، جدے وچ سرکار نے فرمایا ہوئے میلاد منانا شرک ہے، بدعت ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، اسی پھر بھی میلاد منانا چھڑ دیاں گے۔ چلو جی حدیث بھی پیش نہیں کر سکدے، قرآن دی آیت بھی پیش نہیں کر سکدے، خلفائے راشدین وچوں کسے ایک خلیفہ دا قول پیش کر دیو، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، جناب مولا علی شیر خدا نے ایک فرمایا ہوئے کہ میلاد منانا شرک ہے، میلاد منانا بدعت ہے، میلاد منانا حرام ہے، میلاد منانا ناجائز ہے، اسی پھر بھی تواڈے نال رل جاں گے، میلاد نہیں منایا کریں گے۔ خلفائے راشدین بھی چلو شان والے نے، 1,24,000 کم و بیش صحابہ کرام، کسے ایک صحابی دا قول دکھا دیو، کسے ایک صحابی نے گل آکھی ہوئے میلاد منانا شرک ہے، بدعت ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، اسی پھر بھی تواڈی گل منن واسطے تیار ہوں۔ تے جے تسی صحابہ دا قول بھی نہیں دکھا سکدے، قرآن و حدیث وچ بھی نہیں دکھا سکدے، خلفاء دا قول بھی نہیں دکھا سکدے، ایک اور رعایت لے لو، تابعین وچوں کسے ایک تابعی نے او دا قول پیش کر دیو، کسے ایک تابعی دا میلاد منانا شرک ہے، بدعت ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، اسی میلاد منانا بند کر دیں گے۔ ائمہ اربعہ چاروں امام فقہ دے او نہ چوں کسے ایک دا قول دکھا دیو میلاد منانا بدعت ہے، شرک ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، چلو کسے ایک دا قول دکھا دیو، اسی تاں بھی تواڈے نال لگ جاں گے۔ لیکن یاد رکھو سورج مغرب چو طلوع ہو سکتا ہے، مشرق وچ غروب ہو سکتا ہے، اے جنہ بھی طبقہ ہے نا 10 واری کی 10,000 واری بھی جنم لے لوے تے کوئی ایک آیت، کوئی ایک حدیث، کوئی ایک ایتھنٹک قول نہیں دکھا سکتے کہ سرکار دا میلاد منانا حرام ہے، بدعت ہے، شرک ہے یا ناجائز ہے، اے دکھا سکتے نہیں۔ تے پھر اسی ضدی نہیں، اسی تواڈی مان لواں گے، تے جے تسی نہیں دکھا سکتے تے پھر چلو تسی اپنا نبی مان کے نہ صحیح، ساڈا نبی مان کے ساڈے نال شامل ہو جاؤ۔ عیسائیاں کول بھی تے 25 دسمبر نو جاندے ہو نا، اوتھے بھی جا کے کیک کٹدے ہو نا عیسیٰ علیہ السلام دی خوشی وچ، اوتھے جا کے بڑا اپنے آپ کو اچھا دکھان واسطے کیک کٹدے ہو، تے کدے ساڈے جلوس وچ بھی شامل ہو جائے کرو، اپنا نبی نہ صحیح ساڈا نبی سمجھ کے شامل ہو جایا کرو، ساڈی خوشی وچ شامل ہو جایا کرو، پر نہیں ادھر نہیں آن گے۔ لیکن کوئی نہیں، اسی چونکہ اتحاد واسطے کوشش کر رہے ہیں، تقریر کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، چلو تسی جے نہیں دکھا سکتے، ہن تہاڈا مطالبہ ہوئے گا کہ جناب تسی قرآن و حدیث چوں کوئی ایسی چیز دکھاؤ کہ جدے وچ میلاد منانا جائز ہوئے، میلاد منانا
میلاد منانا جائز ہوئے. اور یہ بھی ذہن چ رکھو، ایک ہوندا ہے فرض، ایک ہوندا ہے واجب، ایک ہوندا ہے سنت مؤکدہ تے ایک ہوندا ہے مستحب. میلاد منانا فرض نہیں، واجب بھی نہیں، سنت مؤکدہ بھی نہیں، اسی اینو مستحب عمل سمجھنے ہیں. کیڑا عمل سمجھنے ہیں؟ مستحب عمل سمجھنے ہیں. تے جو او دی اصل کیفیت یا حالت ہے نا میلاد دی، ظاہر ہے دلیل بھی او دے ورگی چاہی دیئے. اگر فرض ہے تے دلیل قرآن چو چاہی دیئے، اگر اسی واجب سمجھیے قرآن و حدیث تو دلیل چاہی دیئے، سنت مؤکدہ سمجھیے تے پھر بھی ظاہر ہے حدیث پاک تو دلیل چاہی دیئے. تے جی اسی انہوں مستحب سمجھیے تے پھر اے قرآن و حدیث تو دلیل دی لوڑ ویسے کوئی نہیں، لوڑ کوئی نہیں. لیکن سرکار دا میلاد ہے، اگر اہل سنت و جماعت اجتماعی طور تے سارے مسلمان اینو مناندے نے تے کیویں ہو سکتا ہے قرآن وچ دی دلیل نہ ہوئے؟ حالانکہ اسی اینو فرض سمجھ دے نہیں، اپنا اینو واجب سمجھ کے نہیں کر دے، ورنہ تے ہر ایک نو کرنا پے گا نا. لیکن یہ ہے کہ دی کیا دلیل بھی ہے کوئی؟ قرآن کی کہندا ہے؟ آؤ ذرا سے رب تعالیٰ دے قرآن، رب تعالیٰ دی بارگاہ چلتے جا کے تے الہ العالمین تیرے قرآن نو مننے ہر جگہ تیرا قرآن ساڑی رہنمائی بھی فرماندا ہے. تیرے قرآن تو اسی رہنمائی لینے ہیں. تیرے محبوب دے میلاد دا مسئلہ، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دے خوشی دا مسئلہ ہے، ذکر مصطفیٰ کرن دا مسئلہ ہے. مالک و مولا تو رہنمائی فرما. اسی یہ دے بارے کی کر سکنے ہیں؟ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم. اے ایمان والیو اپنے اوپر رب تعالیٰ دی نعمت دا ذکر کریا کرو. اچھی آواز میں بولو ذرا سبحان اللہ. اے میلاد النبی دا مہینہ آگے پیچھے چل جاندہ ہے. میلاد النبی تے ہر بندے دی زبان جو سبحان اللہ نکلنا چاہتے ہیں. اچھی آواز میں کٹو سبحان اللہ. سانو کہندے نے تسی ذکر مصطفیٰ بڑا کر دے ہو، ذکر خدا نہیں کر دے. میں کہ جنہ مجمع پنڈال وچ بیٹھا ہوندا ہے نا، جنہ سین مسجد وچ بیٹھا ہوندا ہے، اے سبحان اللہ کہہ کے رب دا ذکر کر دے نے. اور حشر والے دن ذکر مصطفیٰ بھی سب تو زیادہ ساڈا نکلے گا، ذکر خدا بھی سب تو زیادہ اہل سنت و جماعت دا نکلے گا انشاءاللہ. اس واسطے سبحان اللہ بولی جائے کرو. تسی رب دا ذکر کرنا ہے، میں مصطفیٰ دا ذکر کرنا ہے. ایک مولوی صاحب، ایک قاری صاحب، ایک خطیب صاحب ذکر مصطفیٰ، ذکر اولیاء، ذکر انبیاء کر رہے ہوندے نے، پورا مجمع ذکر خدا کر رہے ہوندہ ہے. تسی کہندے ہو ذکر خدا نہیں کر دے؟ اللہ تعالیٰ دی لالائب سچی دے سچی کتاب نے ارشاد فرمایا اے ایمان والیو رب تعالیٰ دی نعمت دا ذکر کرو، رب تعالیٰ دی نعمت دا ذکر کرو. میں کہہ رب تعالیٰ دی نعمت دا سے ذکر کر رہے ہیں. رب تعالیٰ دی سب تو بڑی نعمت مصطفیٰ کریم نے. میرے آقا و مولا تو وڈی رب تعالیٰ دی کی اور نعمت ہو سکتی؟ بولو بولو ہو سکتی؟ اور جنہ دے صدقے سارا کچھ ملے ہے اس تو وڈی کوئی اور نعمت نہیں ہو سکتی. تے نعمت اے او نعمت ہے جنہوں نعمت عظما کہندے نے، سب تو وڈی نعمت. وہ کہندے نے چلو ٹھیک ہے نعمت دا تسے ذکر کر لو، قرآن پاک چ آ گیا ہے، ذکر کر لو. تے ذکر تے کلیاں بہ کے بھی ہو سکتا ہے، تنہائی وچ بھی ہو سکتا ہے، خلوت وچ بھی ہو سکتا ہے، گھر بہ کے بھی ہو سکتا ہے، حجرے چ بہ کے بھی ہو سکتا ہے. اے بندے بلا کے تے جناب مجمع کٹھا کر کے جلسے جلوس ریلیاں ایدہ کی تو کو بندا ہے. ذکر کرنا ہے قرآن چ آ گیا کر لو. اے باقی جڑا سارا کچھ کر دے ہو ایدہ بھی تے ثبوت دیو نا. میں جناب پھر جدو انہوں دا سوال سنیا پھر رب تعالیٰ دی بارگاہ دا دروازہ کٹکھٹایا. الہ العالمین تیرے محبوب دے مسائل، تیرے محبوب دے میلاد دا مسئلہ ہے، تیرے محبوب دے آمد تے خوشی دا مسئلہ ہے. الہ العالمین کی کریے سوال آ گیا قرآن وچ کی ہے. رب تعالیٰ نے فرمایا پڑھ قرآن تینوں جواب قرآن دے اندر ملے گا. اسی جدو قرآن نو کھولیا قرآن نو پڑھیا جواب کی ملتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. رب فرماتا ہے اور رب تعالیٰ کی نعمت کا خوب چرچا کرو.
رب تعالیٰ کی نعمت کا خوب چرچا کرو، مشہوری کرو، تشہیر کرو، تے چرچا فحدث، چرچا مشہوری تشہیر خوب کرو۔ رب فرماندا ہے میں کہ ہن دس ذکر تے کلیاں بہ کے ہو سکدا ہے، خلوت وچ ہو سکدا ہے، علیحدگی وچ ہو سکدا ہے، کمرے حجرے چ ہو سکدا ہے، تے چرچا چ کمرے چ بہ کے ہو سکدا، مشہوری تے کلیاں بہ کے ہو سکدی نہیں۔ تے رب تے فرماندا مشہوری بھی کرو، تشہیر بھی کرو، چرچا بھی کرو۔ ہن دس یہ جواب تے نہیں آیا۔ اگر نہیں چلو پھر چرچا کر لو، قرآن چ آ گیا ہے چرچا کر لو پر خرچہ نہ کرو۔ خرچہ کیوں کر دے ہو؟ چرچا کر لو۔ چرچا کیویں ہوندا تمہیں پتہ نہیں؟ اے پیچھے الیکشن ہوئے نے، کسی نے نون لیگ دا ٹکٹ ملیا، کسی نے پی ٹی آئی دا ٹکٹ ملیا، کسی نے جناب پیپلز پارٹی دا ٹکٹ ملیا، کسی نے ٹی ایل پی دا ٹکٹ ملیا۔ انہاں دے ٹکٹ لین والے جدو آئے اپنے اپنے علاقے الیکشن چ کھڑے ہو گئے، انہاں پھر ایک چرچا کیتا، مشہوری کیتی، تشہیر کیتی کہ ایم این اے واسطے میں امیدوار ہاں، وہ کہندا میں امیدوار ہاں۔ وہ دے واسطے انہاں کی کیتا؟ اشتہار چھپوائے کہ نہیں؟ بولو بولو، اشتہار چھپائے یا نہیں؟ فلیکساں لگیاں کہ نہیں؟ ریلیاں نکلیاں کہ نہیں؟ جلوس کڈے کہ نہیں؟ سارا کچھ ہویا ہے نا۔ تے کیا رب نے یہ حکم دیتا ہے؟ نہیں۔ رسول پاک نے یہ حکم دیتا ہے؟ نہیں۔ رسول پاک نے کدے آپ انج کیتا ہے؟ نہیں۔ صحابہ کرام نے حکم دیتا ہے؟ نہیں۔ صحابہ کرام نے کیتا ہے؟ نہیں۔ لیکن مولوی دی رگ نہیں پھڑکی، جدو آئے گا میلاد دا ویلا فوری آکھے گا جناب قرآن تو دکھاؤ تے حدیث تو دکھاؤ۔ تے قرآن نے تو کیا چھڑے؟ چرچا کرو۔ کی کرو؟ چرچا کرو۔ ظاہر ہے جدو چرچا کرنا ہے تو پھر چرچا کرنے واسطے فلیکساں بھی چھپانیاں پین گیا، اشتہار بھی چھپانے پین گے، گلیاں بھی سجانیاں پین گیا، گھر بھی سجانے پین گے، ریلیاں بھی کرنیاں پین گیا، محفلاں بھی منعقد کرنیاں پین گیا، جلسے بھی کرنے پین گے، جلوس بھی کرنے پین گے، کیونکہ رب تعالیٰ دا حکم ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور میری نعمت دا خوب چرچا کرو، خوب مشہوری کرو۔ لیکن اے ایڈے سوکھے منن والے نہیں نا، ضدی قوم ہے نا۔ چلو چرچا کر لو پر خرچہ تے نہ کرو۔ خرچہ کیوں کر دے ہو؟ میں کیا ہے سوال بھی قرآن دی بارگاہ چ رکھ دینے، قرآن جواب کی دیندا ہے۔ اسی رب تعالیٰ دی بارگاہ چ سوال پیش کیتا، الہ العالمین لوگاں نو خرچے تے اعتراض ہے، خرچہ کیوں کر دے ہو؟ خرچہ تے نہ کرو۔ رب تعالیٰ نے فرمایا میں قرآن میں سارا نصاب دیتا ہے، پڑھتے نو جواب ملے گا۔ میں جدو قرآن کھولیا، قرآن نو پڑھنا شروع کیتا، جواب کی ملدا ہے؟ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ اچھی اچھی بات نہ بولو رہو سبحان اللہ۔ رب فرماندا ہے اے محبوب ہن تسی فرما دیو، پہلے دو حکم رب نے آپ دیتے، ہن فرمایا رب تعالیٰ نے اے محبوب تسی فرماؤ، قل فرما دیو بفضل اللہ، جدو رب دا فضل پہنچے، وبرحمتہ رب دی رحمت ملے، فبذالک فلیفرحوا خوب خوشیاں منایا کرو۔ فلیفرحوا خوب خوشیاں منایا کرو۔ یا اللہ اور کی کرنا ہے؟ سوال تے خرچے دا سی، خرچہ کیوں کر دے ہو؟ رب نے فرمایا ہوا خیر مما یجمعون، اے جمع رکھن نالوں کئی درجے بہتر ہے۔ رب دا فضل ملے، رب دی رحمت ملے، انج دیاں خوشیاں مناؤ، ہوا خیر مما یجمعون، اے جمع رکھن نالوں بہتر ہے۔ تے بندہ جمع کی رکھ دے؟ مال رائی تھوڑا گیا، بندے کی آکھن بیچارے، مہنگائی اینی کر چھڑی ہے نا، بغیرت لوگاں نے جنہیں ہن تکر جڑے حکمران بنے نے، کوئی بھی غیرت مند حکمران آیا سارے سود تے لگے لوگ نے، انہوں نے کی لوگاں نو دینا ہے، سہولتاں دیڑیاں نے۔ خیر اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا ہوا خیر مما یجمعون، اے محبوب فرما دیو جدو رب دا فضل پہنچے، رب دی رحمت پہنچے، خوب خوشیاں مناؤ، اور خوشیاں بھی جدیاں مناؤ، ہوا خیر مما یجمعون، یعنی سرکار دی آمد دی خوشی تے جنہ خرچہ کیتا جائے گا جمع رکھن نالوں بہتر ہے،
جمع رہن والے پیسے نالوں وہ پیسہ بہتر ہے جڑا سرکار دی آمد دی خوشی تے لایا جائے گا۔ میں کہا جی یہ تو گل پھر آ گئی، رب تے فرماندا ہے خرچہ بھی کرو، خرچہ بھی کرو۔